ایک یہودی شہزادی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں آئی اور بولی، سور کا گوشت میری پسندیدہ غذا ہے، آپ ثابت کریں یہ حرام کیوں ہے۔ لیکن اگلی صبح جب سارا دربار اکٹھا ہوا تو سلطان کے اس سادہ سے اقدام نے شہزادی کو ایسا جواب دے دیا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حرام و حلال کا فیصلہ، از قلم، حقیقت اور فسانہ۔ وہ دمشق کی صبح تھی، سردیوں کی دھوپ قلعہ کی پتھریلی دیواروں پر سنہری تہہ جمائے ہوئے تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ نقارچیوں نے ظہر کی اذان کے بعد نقارے تھام لیے تھے اور علمی و مذہبی حلقوں کی گفتگو کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اچانک پردہ داروں نے ایک اجنبی خاتون کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے ماتھے پر سوالوں کی شکنیں تھیں۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ اندلس سے آنے والے ایک یہودی تاجر کی بیٹی ہے اور اس کا نام ایستھر ہے۔ سلطان نے نہایت تحمل سے اسے دیکھا اور بولے، خوش آمدید ایستھر، کیا پیغام لائی ہو؟ ایستھر نے سیدھی نظر سلطان کی آنکھوں میں ڈالی۔ اس کی آواز میں جارحیت نہیں بلکہ ایک متجسس بچی کی سی بے باکی تھی۔ سلطان، میں سمجھنا چاہتی ہوں، میری پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں سور کا گوشت انتہائی پسندیدہ غذا ہے۔ یہ طاقتور ہے، ذائقے دار ہے۔ آپ کے دین اسلام نے اسے حرام قرار دے رکھا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کیوں۔ اگر آپ مجھے ایک منطقی، سائنسی اور قابل فہم دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے تو میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گی اور کلمہ پڑھ لوں گی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کچھ علماء نے ناپسندیدگی سے ماتھے سکیڑے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھ تلواروں کی طرف بڑھے، لیکن سلطان نے اپنے قریب کھڑے وزیر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر ہلا رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھیں گہری اور سنجیدہ رہیں۔ ایستھر، سلطان نے آہستہ سے کہا، تمہارا سوال بجا ہے۔ تم سچ کی تلاش میں آئی ہو، لڑنے نہیں، اور سچ کا راستہ کبھی جلدی نہیں ملتا۔ کیا تم کل صبح تک میرے مہمان خانے میں ٹھہر سکتی ہو؟ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان نے حکم دیا، ان کے قیام کا پورا انتظام کیا جائے، اور ہاں، ان کے کھانے میں وہ سب کچھ شامل کیا جائے جو وہ چاہے، بشمول ان کی پسندیدہ غذا۔ دربار حیران رہ گیا، لیکن سلطان نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ اگلی صبح جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمشق کے آسمان پر چڑھا، دربار دوبارہ لگا۔ شہزادی ایستھر بھی موجود تھی، لیکن اس کے چہرے پر پہلے والی بے باکی کی جگہ تجسس اور ہلکی سی بے چینی نے لے لی تھی۔ سلطان نے اشارہ کیا، دربانوں نے دربار کے دروازے کھول دیے۔ ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ دو آدمی ایک بڑا سا صندوق اٹھائے لا رہے تھے۔ انہوں نے صندوق دربار کے بیچوں بیچ رکھ دیا اور سلطان کے حکم پر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ صندوق میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک نر اور ایک مادہ سور کے بچے۔ وہ ابھی دودھ پی رہے تھے، بے حد معصوم اور کمزور۔ سلطان نے شہزادی کی طرف دیکھا اور فرمایا، ایستھر، تم نے کل سوال کیا تھا کہ سور کا گوشت حرام کیوں ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گا، نہ کوئی کتاب کھول کر پڑھوں گا۔ میں تمہیں صرف 2 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ 2 بچے ہیں، تم انہیں اپنے کمرے میں رکھو۔ جس طرح تمہارے معاشرے میں ان کی پرورش ہوتی ہے، ٹھیک ویسے ہی ان کی پرورش کرو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتی ہو، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کرتی ہو۔ 2 دن بعد بتانا تم نے ان میں کیا فرق دیکھا۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ یہ کوئی دلیل نہیں تھی، یہ تو ایک تجربہ تھا، لیکن اس نے سلطان کے اسرار کو قبول کر لیا۔ 2 دن بعد شہزادی واپس آئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور کپڑوں سے عجیب سی بو آنے لگی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑی تھی۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیسا رہا تمہارا تجربہ؟ ایستھر نے کانپتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان، یہ جانور نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ میں نے انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنے ہی میلے میں لیٹنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے انہیں اچھا کھانا دیا، پھل اور روٹی، لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا اور صرف وہ چیزیں کھائیں جو میں ان کے سامنے پھینک دیتی تھی، چاہے وہ گندی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی آوازیں ایسی تھی کہ میرا سر پھٹا جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جھپٹتے تھے، کاٹتے تھے، اور ان کی بدبو نے میرے کمرے کو جہنم بنا دیا تھا۔ ایستھر نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس منظر کو دوبارہ نہ دیکھنا چاہتی ہو۔ اور سب سے خوفناک بات، میں نے دیکھا کہ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو نہ صرف ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے انہیں اپنا ہی فضلہ کھاتے دیکھا۔ سلطان، یہ جانور نہیں، یہ گندگی ہے۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ ایستھر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بولی، میں سمجھ گئی سلطان، میں سمجھ گئی کہ آپ کا دین اسے کیوں حرام کہتا ہے۔ یہ صرف طبیعت کی خرابی کا مسئلہ نہیں، یہ روح کی باکھا چیک۔ جو جانور خود پاکیزہ نہیں رہ سکتا، وہ انسان کو اندر سے کیسے پاک رکھ سکتا ہے؟ جو جانور اپنی ہی نسل کے بچے کھا جائے، اس کے گوشت میں کیا شفقت ہوگی؟ جو جانور گندگی میں پلے، وہ انسان کے اندر کیا پاکیزگی پیدا کرے گا؟ وہ آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सुल्तान, आपने मुझे किताबें पढ़कर नहीं, हकीकत का सामना करवा के सच सिखाया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी जगह से उठकर इसे उठाया। इनकी आंखों में हिकमत का नूर था। इस तरह इस्लाम अक्ल और फितरत का दीन है। इसने हर उस चीज को हराम किया है जो इंसान की रूह, इसके जिस्म और उसके मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। तुमने खुद देख लिया। अब तुम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं हुई कि तुमने एक हुक्म मान लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने इसकी हिकमत को अपनी आंखों से देखा। इस दिन के बाद इस्थर अब कलसूम दमश्क की मशहूर आलमा बन गई। वो अक्सर कहा करती थी, अल्लाह ने जो चीज़ भी हराम की इसमें बंदे की भलाई छुपी है, और जो चीज़ हलाल की इसमें बरकत। मैंने वो बरकत अपनी आंखों से देखी है। खुलासा, हराम और हलाल के पीछे अल्लाह की हिकमतें हैं जो अक्ल सलीम और फितरत इंसानी पर मबनी है। कभी कभी सच को समझने के लिए दलील नहीं, मुशाहिदा चाहिए। गारा का देख यादाबाद जानने की, और अल्लाह ने जो चीज़ भी हराम की हिकमत पर गौर करते हैं, या महज इसे एक रिवायत समझकर मान लेते हैं। अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें।